حج کے لیے پیدل سفر کرنا کیسا ہے، کیونکہ آج کل شہاب نامی نوجوان جو کیرلا سے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اس میں کئی تفصیلات، کئی جگہ پہ استقبال وغیرہ سب باتیں چل رہی ہیں۔ اسی ضمن میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کیونکہ یہ مسئلہ ابھی کا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم قرآن میں سمجھتے ہیں کیا آیا ہے۔ قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی، من استطاع الیہ سبیلا، یہ آیت ہے جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من استطاع الیہ سبیلا کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن یہ بیان کرتا ہے حج اس آدمی پہ فرض ہے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو راستے کی۔ اور طاقت سے کیا طاقت مراد ہے؟ کئی شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے طاقت، راستے کی طاقت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزاد والراحلہ، فرمایا کہ کھانے پینے کا انتظام اور راحلہ یعنی سواری کا بھی انتظام ہو، تب جا کر آدمی پہ حج فرض ہوگا۔ اسی لیے یہ سمجھ جائیے اگر کوئی سواری وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، آپ کہیں دور دراز علاقے میں ہیں، تو آپ پہ حج فرض نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ تفصیلات ہیں، اس پہ جاؤں گا نہیں، مسئلے مسائل پہ۔ اب یہاں اصل پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ یہ تو قرآن کی آیت تھی اور اللہ کے نبی کی تفصیل تھی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جو مشکات شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 3441 پہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال نظرت امرات ان تمشی الی بیت اللہ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک عورت نظر مانتی ہے کہ وہ چل کر جو ہے بیت اللہ شریف جائے گی، حج کے لیے جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا۔ یہ تو مشکات اور ترمذی وغیرہ میں روایت ہے، لیکن پوری تفصیل سے بھی حدیث دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کی بہن کا واقعہ تھا۔ ان کی بہن کا واقعہ آ کر اس بارے میں خود حضرت عقبہ بن عامر جو ان کے بھائی ہیں، حضرت عقبہ بن عامر، وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری بہن نے منت مانی ہے کہ وہ جو ہے چل کر جائے گی حج کرنے کے لیے، لیکن وہ کمزور ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، لہٰذا اس سے کہو کہ وہ سوار ہو کر جائے اور بعد میں اس کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرے۔ ایک حدیث یہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرما رہے ہیں جو ہے چل کر حج کرنے جانے کے لیے، لیکن ذہن میں یہ بٹھا لیجئے یہ حدیث کس بارے میں؟ ایک عورت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، پھر وہ عورت جو راستے چل کر جانے کی اتنی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، اس بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسری روایت جو ترمذی شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 1525 پر، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیخ کبیر یحاد بین ابنیہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بوڑھے آدمی کے پاس، بہت ضعیف آدمی کے پاس سے گزرتے ہیں جس کو دونوں کندھے پہ، یعنی داہنے کندھے کو ایک اس کا بیٹا پکڑا ہوا ہے، بائیں کندھے کو ایک بیٹا پکڑا ہوا ہے، اور وہ چل چل کے جا رہا ہے دونوں کے سہارے پہ، بیٹوں کے سہارے پہ، کندھے پہ سہارا لے کر۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بیٹوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے بوڑھے باپ ہیں، انہوں نے پیدل چل کر حج کے لیے سفر کرنے کی جو ہے منت مانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوار ہو کر جاؤ اور بعد میں جو منت کا کفارہ ہے وہ ادا کرو۔ دیکھیے اس حدیث میں بھی غور کریے کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اس بوڑھے اور جو ہے بوڑھے کے بارے میں بہت کبیر بھی، شیخ کبیر، ایک تو شیخ کا لفظ بوڑھے کے لیے، پھر کبیر کا لفظ بھی بوڑھے کے لیے، ڈبل تاکید۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ بوڑھا تھا وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہو کر جاؤ۔ اب دیکھیے ایک حدیث یہ تھی، اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، پورے یوٹیوب پر اب تک آپ کو اس بارے میں کسی نے بتایا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس بارے میں پوری تفصیل جاننا چاہیں تو آپ اعلاء السنن کھول لیجئے، پوری تفصیل ملے گی آپ کو، پیدل چل کے حج کرنے کے بارے میں کیا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہے، پوری ڈیٹیلز ملے گی۔ اسی سے آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، جیسا کہ ابن خزیمہ میں الترغیب والترہیب میں بھی یہ روایت
मौजूद है कि अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत फरमाते हैं, क़ाला इन्न आदम अतल बैत अल्फ आनियतिन, कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1000 मर्तबा हज करने आते हैं, लम यरकब कत्तु, सवार बिल्कुल नहीं होते हैं। फिर आगे फरमाते हैं मिनल हिंद, हिंदुस्तान से सफर करके जाते हैं, अला रिजलई, चल चल कर जाते हैं, सवार बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी सवार नहीं होते हैं। कत्तू अरबी का लफ्ज है, बिल्कुल हिंदुस्तान से पैदल चलकर जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज करने के लिए 1000 मर्तबा, हदीस मौजूद है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कई रिवायतें हैं। इन तमाम रिवायतों का खुलासा यह है, आपके सामने सिर्फ खुलासा रख रहा हूं, कोई आदमी पैदल चलकर जाने की ताकत रखता है, उसके लिए पैदल चल के जाना बिल्कुल जायज है, मना नहीं है। यानी मुखय्यर, ये जो है इख्तियार, मुखय्यर इख्तियार दिया हुआ है उसको शरीयत में, अगर वो चाहे तो सवार होकर जाए। फिर आप कहेंगे कि अल्लाह के नबी तो वो औरत को कह रहे हैं, उस बूढ़े आदमी को कह रहे हैं कि सवार होकर जाओ, तुम कहते हो कि भाई चल के जाना जायज है, सवार होकर जाने के लिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं। जवाब यह है कि वो तो बूढ़ा आदमी था, वो तो एक माजूर औरत थी जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी चल के जाए। हाँ, अगर कोई ताकतवर आदमी, उसके बारे में अल्लाह के नबी से पूछा गया हो, फिर अल्लाह के नबी ने कहा हो कि नहीं तुम भी सवार होकर जाओ, तुम क्यों चल के जा रहे हो, अगर उस बारे में हदीस हो तो बताइए। नहीं मिलेगी हदीस। खुलासा क्या है, सवार होकर जाना अल्लाह के नबी को पसंद उस आदमी के लिए था जो माजूर था, जैसे बूढ़ा था और एक औरत थी, वो भी माजूर औरत थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा सवार होकर जाओ। अगर वो ताकतवर होते मसला दूसरा होता। तो पता चला कि अगर ताकतवर आदमी चल कर जाए तो मकरू नहीं है, अल्लाह के नबी को पसंद नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चल के जाना तो खुद अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि हजरत आदम जो है चल कर गए हैं यहां से। इसी तरह हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि वो पैदल चलकर जाने के हज को पसंद करते थे, और भी कई रिवायतें हैं। खुलासा सिर्फ इतना याद रखिए, अगर कोई चल के जाता है वो भी जायज, कोई सवार होकर जाता है वो भी जायज, लेकिन सबसे बड़ी चीज याद रख लीजिएगा, चाहे आप चल के जाइए चाहे आप सवार होकर जाइए, अगर ऐसी गलती करते हैं आप, ये एक गलती आपसे होती है, हज बर्बाद है आपका, हज बेकार है आपका, अकारत है, उस हज का कोई फायदा नहीं, आपको 1% फायदा नहीं मिलेगा। क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए रवाना होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले कई हज किए हैं, लेकिन हिजरत के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज फर्ज हुआ, एक हज आपने किया, सिर्फ एक हज। उस एक हज के लिए जब अल्लाह के नबी रवाना होते हैं तो एक दुआ करते हैं, पूरी उम्मत को इस दुआ से सीखनी चाहिए। फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा, या अल्लाह मेरे हज में, मैं जो हज करने जा रहा हूं, ला रिया फीहा वला समा। फरमाते हैं, ये हदीस इब्न माजा में मौजूद है, खोलकर देख लीजिए 213 सफा नंबर पे। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं कि या रसूल, या अल्लाह मेरे हज में कोई रियाकारी न हो, कोई शोहरत न हो, कोई नामवरी न हो। याद रखिएगा हाजियों, अगर आपका हज 1% भी राई के दाने के बराबर भी उसमें रियाकारी आ गई, अगर आपके हज में एक जर्रा से भी शोहरत का शौक आ गया, बर्बाद है आपका हज, बेकार है आपका हज, कोई काम का नहीं है। इसीलिए मसला इतना याद रख लीजिए, आजकल के बहुत सारे सवालात आए हैं मेरे पास, कई लोगों ने बयानात दिए हैं कि हज पे जाना पैदल मकरू है, लेकिन मकरू किसके लिए है, जो माजूर है उसके लिए मकरू है, वरना शरीयत में इख्तियार है, जो चाहे चल के जाए, जो चाहे सवार होकर जाए, किसी को मना नहीं है, जो जिस तरह चाहे जा सकता है। लेकिन हाँ इतना याद, बाज उलमा ने किताबों में दिखा सकता हूं आपको, बाज उलमा ने
چل کر جانے کو زیادہ پسند کیا ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اور مشقت جس میں زیادہ محنت لگے اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال اتنا یاد رہے، یہ جو ابھی شہاب نامی شخص جا رہے ہیں ان کو ریاکاری سے اور شہرت سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر آج یہ اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے، اگر لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے اس طرح معاملہ کرتے ہیں، اگر جانا چاہتے تو چھپ کر بھی جا سکتے تھے۔ ایک سوال اٹھتا ہے، جانا چاہتے تھے تو چھپ کر بھی جا سکتے تھے، اس طرح لوگوں کے سامنے ہنگامہ مچا کے جانا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو پیدل جانے کے لیے ترغیب دے رہے ہوں کہ تم بھی چل سکتے ہو حج پہ، میں جا رہا ہوں، تم کیوں نہیں جا سکتے؟ لیکن ہاں، حج فرض ہوگا جب سواری ملے، جب آپ کے پاس طاقت ہو سواری کے لیے، کھانے پینے سب انتظام اور شرائط ہیں، تب حج فرض ہوگا۔ ورنہ اگر بغیر فرض ہوئے حج اگر آپ جانا چاہیں تو پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو ابھی صاحب جا رہے ہیں، حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ریاکاری کا اگر شبہ ہے تو ان کو بچنا چاہیے اپنے آپ کو، کیونکہ اس طرح لوگ سامنے آ کر یہ ہنگامہ کرنا، اس سے ایک طریقے کا دماغ میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے اور پورا حج بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ باتیں یاد رہے کہ ریاکاری سے، شہرت سے آدمی بچے، تبھی حج قابل قبول ہے، چاہے پیدل جائے چاہے سوار ہو کر جائے۔ حدیث میں اور بھی تفصیلات ہیں، میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے، آمین۔